بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 18واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ورقہ بن نوفل کا واقعہ ذکر کریں گے۔ تاجدار مدینہ حبیب کبریٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور وحی کا سب سے پہلا درس، وحی کا سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ اس وحی کا آپ کے اوپر بڑا اثر اور خوف طاری ہوا۔ آپ جب گھر آئے تو ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے اور کانپتے ہوئے، سہمے ہوئے گھر آئے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ ان تسلی کے کلمات سے آپ کا خوف ذرا کم ہوا، ہلکا ہوا، اور باری تعالیٰ نے آپ کے اوپر نیند کو طاری کیا اور آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آپ جب سو گئے، خدیجۃ الکبریٰ غور فکر کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ میرا شوہر جو میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جو میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے، جو زندگی میں میرا سب سے بڑا ساتھی ہے، میں ان کو اس طرح پریشانی میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ میں ضرور کوئی ایسا کام کروں جس سے ان کو تسلی ہو اور ان کا غم غلط ہو اور ان کی خوف دور ہو جاوے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غور فکر کر کے فیصلہ کیا۔ ان کے بھائی ورقہ بن نوفل جو شرک اور بت پرستی سے توبہ کر چکے تھے اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، یہ شریعت حقہ تھی، مذہب حق تھا، اس کو اپنا چکے تھے اور بہت بڑے کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور پورا واقعہ ان کو سنایا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، میں بھی کتاب دیکھ کے بتاتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل تھوڑی دیر کتاب کا مطالعہ کرتا رہا اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، اسمعی یا خدیجہ، اے خدیجہ سن میری بات، ابشری تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہذہ الامہ، وہ اس امت کا نبی ہے، لہو شأن کبیر، اس کی بڑی شان ہوگی، وہ بڑی عزت والا ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ وحی کا واقعہ ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر کے ان کے پاس وحی بھیجی ہے، ان کے پاس پیغام بھیجا ہے، اور اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ میری نصیحت سن۔ پھر ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ کو نصیحت کی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، کفار اور مشرکین کو جب ان کی نبوت کا علم ہوگا تو یہ اللہ کے دشمن، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ کے منکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جائیں گے، ان کے مخالف بن جائیں گے، ان کی دشمنی پر اتر آئیں گے، ان کی مخالفت پر اتریں گے۔ اس وقت تم ان کا پورا خیال رکھنا اور ان کا پورا ساتھ دینا اور اپنی پوری کوشش، پوری جد و جہد ان کی سلامتی، ان کی حفاظت میں لگا دینا۔ جب حضرت خدیجہ نے یہ الفاظ سنے تو ان کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی، مطمئن ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ میں واپس گھر لوٹی۔ گھر لوٹ کے دیکھا نبی علیہ السلام جس طریقے سے آپ کو چھوڑ کر گئی تھی
اسی طریقے سے سو رہے ہیں، آپ کے پاس میں بیٹھ گئی اور آپ کو دعائیں دینے لگی، فدت کا نفسی یا خیر الخلقی، میری جان آپ پر قربان، اے مخلوق میں سب سے اچھے انسان۔ پھر آپ کے پاس بیٹھ کر کے کئی دعائیں دی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے لگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا اور واقعے کو سنا تو آپ کو نبوت کی بشارت دی اور ساتھ میں یہ کہا، ایک وقت آئے گا تیری قوم تجھے مکے سے نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا، اوا مخرجی قومی، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں تیری قوم تجھے مکے سے نکال دے گی اور پریشان کر کے نکالے گی۔ کاش کہ اس وقت اگر میں زندہ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا، لیکن میری عمر اتنی ہو چکی ہے، میں عمر کے آخری پڑاؤ پر ہوں، میں عمر کے بالکل آخری اسٹیج پر ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے میں اس وقت کو دیکھ نہیں سکوں گا، پا نہیں سکوں گا۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالتی تو میں بھرپور آپ کا ساتھ دیتا اور اپنا سب کچھ آپ کی حفاظت میں لگا دیتا۔